بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے آپ دوستی ہرگز نہ کرنا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا حامی نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں حامی ضرور ہیں اور تم میں سے جو انہیں حامی بناتا ہے وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہمیں اس نازک گھڑی میں کہ جب ایران نے حملہ کیا ہے ناجائز ریاست اسرائیل پر، تو ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں عیسائی اور یہودی تو نہیں بن رہے، کہیں ہم انہی میں شمار تو نہیں ہو رہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق ہمیں ہر حال میں ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ کہیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم شیعوں کا ساتھ نہ دینا ورنہ انہی میں سے ہو جائے گا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فرقے کا ساتھ نہ دینا تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ گے۔ کس کے بارے میں کہا؟ فقط ان کے بارے میں کہ یہود اور نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، شیعوں کو کہیں دشمن نہیں کہا۔ لہٰذا اب جب ایران نے ہمت کی ہے، اتنے اسلامی ممالک میں سے فقط ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے ہمت کی ہے اور اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو ختم کرنے کے لیے ایران جو اقدامات کر رہا ہے، تو ہمیں یقیناً ہر صورت جو ہے وہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ دو ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ایران کا یہ حملہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ ہم پاکستانی خطے میں کشیدگی پھیل رہی ہے، دونوں فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں اگر زندہ رکھ سکتا ہے تو زندہ رکھ سکتا ہے، ہمارا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ خدا جب کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ حملہ بالکل ٹھیک ہے، ایک افغانستان اور ایک یمن۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق افغانستان والے اور یمن والے تو خدا کے نزدیک درجہ رکھتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں رکھتے۔ ہم لوگ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ یہ دونوں فریقوں کے درمیان صلح رحمی سے بات ہونی چاہیے تاکہ خطے میں کشیدگی نہ پھیلے۔ اچھا، یہ آیت نازل سورہ مائدہ 51 نمبر آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس وقت مدینہ کے اطراف میں 3 قبائل بستے تھے، قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ۔ ان قبائل نے بعد میں عہد شکنی کی، یہ اور صلح توڑ کر جنگ کے لیے کمر بستہ ہو گئے، خود بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عرب عیسائیوں کے ساتھ رومی عیسائی بھی یہودیوں کے ساتھ اسلام دشمنی میں کھڑے ہو گئے۔ ایسے حالات میں یہ چند آیات نازل ہوئیں کہ یہودی اور نصارہ کو اپنا حامی و ناصر نہ بنانا۔ آج مسلمانوں، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے نزدیک مقام رکھیں تو اس آیت میں خدا فرما رہا ہے یہودی اور نصارہ سے بچو۔ ہر حال میں ہمیں امریکہ سے نکلنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق عمران خان صاحب کا یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے یہ ایرانی پیغام صادر کرنا دلیل ہے کہ عمران خان نے قرآن کو ہمارے جاہل ملاؤں سے بہتر سمجھا، ہمارے تمام سیاستدانوں سے بہتر سمجھا، ان ملاؤں سے بہتر سمجھا جو کئی سالوں سے اسرائیل کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ اس وقت تک دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں جب تک لوگوں کا روزگار دین کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن جب لوگوں کا روزگار دین کے ساتھ وابستہ نہیں رہتا تو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم خدا کے نزدیک مقام بنانا چاہتے ہیں یا خدا کے نزدیک مسلمان کہلانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہودیوں اور نصارہ کا بالکل ساتھ چھوڑنا پڑے گا، ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا پڑے گا۔